السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فیس بک ایڈورٹائزمنٹ لیکچر نمبر 6۔ آج کے اس لیکچر میں برانڈ اویئرنیس کی کیمپین رن کروں گا اور فیوچر میں جتنے بھی اور 8 ٹائپس ہیں جو آبجیکٹیوز ہیں، ریچ، ٹریفک، انگیجمنٹ، ہر ایک آبجیکٹیو کی کیمپین الگ سے میں آپ کو سکھاؤں گا۔ اس کے جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ آپ کو پریکٹیکلی پرفارم کر کے بتاؤں گا۔ تو آج چلتے ہیں برانڈ اویئرنیس کی کیمپین رن کرنے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آبجیکٹیو سلیکٹ کرنا ہے۔ کیمپین لیول پہ آپ آبجیکٹیو سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے۔ پریویس لیکچر میں نے آپ کو بتا دیا ہر ایک آبجیکٹیو کا کہ یہ کس کے لیے کام کرتا ہے۔ برانڈ اویئرنیس مین کہ آپ نے اپنا برانڈ کی اویئرنیس بڑھانی ہے۔ یہاں پہ آپ کوئی بھی نام سلیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی میننگ فل نیم ہونا چاہیے برانڈ اویئرنیس، اور آج کی ڈیٹ میں انٹر کر لیتا ہوں فیب، اور 8 سیٹ پہ بھی میں یہی کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں، 8 لیول پہ بھی کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں کنٹینیو پہ کلک کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کمپین لیول پہ سیٹنگز پرفارم کرنی ہے۔ یہاں پہ جو مین چیز ہے وہ ہے کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن۔ پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو ڈفرینٹ بجٹ آپٹیمائزیشن ٹیکنیکس بتائے تھے جو فیس بک الاؤ کرتا ہے۔ ایک لائف ٹائم بجٹ آپٹیمائزیشن، اس کے بعد 8 سیٹ بجٹ آپٹیمائزیشن، اینڈ تھرڈ ون از کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن۔ اگر آپ یہاں پہ کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن آف رکھتے ہیں تو فیس بک یہ کنسیڈر کرے گا کہ آپ نے 8 سیٹ بجٹ آپٹیمائزیشن پہ کام کرنا ہے یا لائف ٹائم بجٹ آپٹیمائزیشن پہ کام کرنا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن پہ آپ کام کرنا چاہیں، آپ کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن کے جو ایڈوانٹیجز ہیں اس سے بینیفٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ 8 سیٹ پہ جو اچھا 8 سیٹ جو پرفارم کر رہے ہیں اس پہ زیادہ بجٹ لگے، اور جو اچھا پرفارم نہیں کر رہا اس پہ کم بجٹ لگے، تو اس کے لیے جو ریکمینڈڈ بجٹ آپٹیمائزیشن ٹیکنیک ہے وہ ہے کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن۔ یہ زیادہ تر کریٹو ٹیسٹنگ وغیرہ، انٹرسٹ ٹیسٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ انٹرسٹ اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنا بجٹ بھی ساتھ میں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے 8 سیٹ پہ پیسہ نہ لگے، زیادہ نہ لگے جو پرفارمنس بری پرفارمنس دے رہا ہو اور اس پہ ہمارا ایک فکس بجٹ لگ رہا ہو، تو ہم کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن آن کر لیتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے تاکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو 8 سیٹ برا پرفارم کر رہا ہے اس پہ بجٹ کم لگے، اور جو اچھا پرفارم کر رہا ہے اس پہ بجٹ زیادہ لگے۔ تو اگر اس لیول پہ آپ نے اسے آن کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سی بی او بجٹ آپٹیمائزیشن یوز کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کے ڈفرینٹ 8 سیٹ پہ آپٹیمائزیشن سی بی او آپٹیمائزیشن ہوگی۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں، اسے آن آف کر سکتے ہیں۔ فی الحال میں اسے آف رکھ لیتا ہوں تاکہ میں نیکسٹ آپ کو 8 سیٹ لیول پہ بتاؤں کہ اے بی او کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اس کیمپین میں سی بی او یوز نہیں کرنا چاہ رہا، تو میں نے اسے آف رکھا اور میں نے جسٹ نیکسٹ پہ میں کلک کروں گا تو یہاں پہ میں 8 سیٹ لیول پہ آ جاؤں گا۔ اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ڈفرینٹ انٹرسٹ جو ہے وہ ٹرائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کون سا انٹرسٹ ورکیبل ہے، میرے لیے کام کر رہا ہے، تاکہ میں ڈیٹا کے بیس پہ انالائز کر سکوں اور فردر اسے ایکسٹینڈ کر سکوں یا اسکیل کر سکوں، تو اس کیس میں اگر میں اے بی او یوز کروں گا تو اے بی او میں ڈفرینٹ 8 سیٹ میں لیٹ سے میں 4 انٹرسٹ ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں اس کے 8 کاپی اس 8 سیٹ کے 4 ڈپلیکیٹ بنا دوں گا۔ میں جسٹ اس پہ میں ڈپلیکیٹ کروں گا، یہاں سے میں اس 8 سیٹ کو سارا کچھ اس کا ڈیٹا جتنا بھی ہے اسے فل آؤٹ کر کے اور اس کا ایک ڈپلیکیٹ لے لوں گا جتنی کاپیز مجھے چاہیے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ 8 سیٹ میں اگر اے بی او یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہر 8 سیٹ لیول پہ آپ کو بجٹ دینا پڑے گا، جبکہ سی بی او لیول پہ کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن میں اگر آپ یہاں پہ اگر دیکھیں، اگر میں اسے آن کرتا ہوں تو یہ آپ سے کیمپین لیول پہ بجٹ مانگے گا کہ اوور آل کیمپین کا آپ کا کیا بجٹ ہوگا۔ اگر جس طرح میں اسے آن کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجٹ والا آپشن بھی انیبل ہو چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیمپین لیول پہ بجٹ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے فیس بک کو بتایا کہ یہ کیمپین ہے، اس کیمپین کا میکسیمم بجٹ لیٹ سے 2000 روپے ہے، اس کے اندر جتنے بھی 8 سیٹ ہوں گے، چاہے 4 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، جتنے بھی ہیں،
آپ نے کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن کی جو ٹیکنیک ہے، جو اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ یوز کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو بجٹ ہے وہ اچھے ایڈ سیٹ پہ خرچ ہو۔ تو کمپین لیول پہ آپ کا کمپین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کتنا بجٹ آپ نے کس ایڈ سیٹ کو دینا ہے، جبکہ اے بی او میں اگر اسے میں آف رکھتا ہوں تو پھر آٹومیٹیکلی میں اے بی او یوز کروں گا، اور اے بی او میں خود ڈیسائیڈ کروں گا کہ اس ایڈ سیٹ کو میں نے 500 دینا ہے، دوسرے ایڈ سیٹ کو میں نے 1000 دینا ہے۔ تو اس میں مینولی میں ہر ایڈ سیٹ پہ خود لگا رہا ہوتا ہوں، فیس بک جو ہے وہ اتنا ہی ایڈ سیٹ پہ لگا رہا ہوتا ہے۔ تو لیٹ سے میں اے بی او کو آگے لے کے چلتا ہوں، ایڈ سیٹ بجٹ آپٹیمائزیشن کو۔ آپ ادھر سے اسٹارٹ ڈیٹ سیٹ کر سکتے ہیں، یوزولی اینڈ ڈیٹ جو ہے وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، آپ اسے جو ہے ویسے ہی چھوڑ دیں، جب آپ نے کمپین آف کرنا ہو تو آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے آپ آڈینس سلیکٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی آلریڈی کوئی آڈینس بنی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں، یوز سلیکٹڈ آڈینس۔ جس طرح یہاں پہ میں نے ایک آڈینس آلریڈی بنایا ہوا ہے تو میں اسے یوز کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس آڈینس نہیں ہے تو آپ یہاں سے نیو آڈینس بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے جس لوکیشن پہ اگر آپ نے ایڈ رن کرنا ہو، فار ایگزامپل اگر آپ نے یو ایس میں ایڈ رن کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ سرچ کر کے یونائٹڈ اسٹیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ سٹی لیول تک کی بھی یہاں پہ ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایڈ رن نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جسٹ کسی ایک سٹی کا بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس سٹی کے اندر میں نے ایڈ جو ہے وہ دکھانا ہے، تو آپ وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیٹ سے میں لاہور کا یہاں پہ لکھتا ہوں تو اب میرا جو ایڈ ہے وہ صرف لاہور میں ویزیبل ہوگا۔ اور مزید میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ جو ریڈیس ہے وہ بھی سیٹ کر سکتا ہوں کہ لاہور لیٹ سے لاہور یہ ہے، اس کے اراؤنڈ جو ریڈیس ہے، ریڈیس مین 40 کلومیٹر لیفٹ، 40 کلومیٹر رائٹ، نارتھ، ساؤتھ، وہاں تک جتنا اس کا ریڈیس بن رہا ہے 40 کلومیٹر تک، تو وہاں پہ یہ ایڈ ویزیبل ہوگا۔ یہ جو ریڈیس والا آپشن ہے وہ یوزولی اگر آپ کی کوئی فزیکل شاپ ہے، لیٹ سے آپ کا کوئی ریسٹورنٹ ہے، لیٹ سے آپ کا ریسٹورنٹ جو ہے وہ کسی سٹی میں ہے اور اس سٹی کے اندر آپ نے جو ہے وہ ایک خاص پن پوائنٹ سلیکٹ کر دیا جہاں پہ آپ کا ریسٹورنٹ ہے، تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس پن پوائنٹ سے 5 کلومیٹر نارتھ، 5 کلومیٹر ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، یہ سارا ایریا جو ہے اس کے اندر جتنا بھی ایریا آتا ہے ان لوگوں تک میرا ایڈ پہنچے، تو آپ اس ریڈیس والے آپشن کو وہاں پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، وہ بڑا یوزفل ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں سے آپ لوکیشنز وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ نے ایڈ رن کرنا ہو۔ اس کے بعد آپ ایج جو ہے وہ ڈیموگرافک وغیرہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کا پوٹینشیل آڈینس ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں پروڈکٹ یا سروسز بیچ رہا ہوں، سیل کر رہا ہوں، اس کے لیے سوٹیبل جو ایج گروپ ہے وہ کون ہے۔ تو اگر آپ کو نہیں پتہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو ٹیسٹنگ پرفارم کرنی پڑے گی۔ فیس بک از آل اباؤٹ ٹیسٹنگ، آپ کو ٹیسٹنگ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو ایکچوئل پوٹینشیل کسٹمرز ہیں وہ کون لوگ ہیں جو کہ آپ کے پروڈکٹ یا سروسز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ کو انفارمیشن ہے آلریڈی کہ میرا پروڈکٹ اور سروسز یہ لوگ خریدتے ہیں، تو آپ یہاں سے ایج گروپ ڈیفائن کر لیں، جینڈر ڈیفائن کر لیں۔ اگر آپ کا پروڈکٹ اسپیسیفکلی فیمیل کے لیے ہے تو آپ نے یہاں سے وومن سلیکٹ کرنا ہے، اگر اسپیسیفکلی مین کے لیے ہے تو مین سلیکٹ کر لیں، اگر بوتھ جینڈرز کے لیے پروڈکٹ یا سروس ہے تو آپ آل جینڈرز سلیکٹ کر دیں۔ یہاں سے آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں، اس میں ڈیموگرافکس، انٹرسٹ اور بیہیویئر۔ اگر میں یہاں پہ براؤز کروں تو ڈیموگرافک میں فیس بک آپ کو ڈفرینٹ ڈیموگرافک کا ڈیٹا دیتا ہے کہ آپ ان میں سے، کیونکہ فیس بک کو پتہ ہے کہ اس کے یوزر جو ہیں وہ کن کن چیزوں میں انٹرسٹ ہیں، ان کا بیہیویئر کیا ہے، تو اس فیس بک نے ڈیموگرافک، انٹرسٹ اور بیہیویئر میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ تو آپ اپنا جو سروسز اور پروڈکٹ ہے اس حساب سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ لیٹ سے ڈیموگرافک
ڈیموگرافکس میں اگر آپ کا کوئی پروڈکٹ ایجوکیشن ریلیٹڈ ہے تو آپ نے اور ایجوکیشن میں بھی کوئی خاص کوئی یونیورسٹی گریجویٹس ہیں جو کہ آپ کا پروڈکٹ یا سروسز یوز کرتے ہیں، تو آپ ڈیموگرافک میں یہ چیز سیٹ کرو گے کہ ایسے آڈینس کے پاس میرا ایڈ جو ہے وہ ویزیبل ہو جن کے پاس یونیورسٹی ڈگری ہو یا وہ اسکول گوئنگ ہو یا کالج گوئنگ ہو. تو یہاں پہ ڈیموگرافکس آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ریچ پیپل بیسڈ آن ایجوکیشن امپلائمنٹ. ڈیموگرافکس کا جو ڈیفینیشن ہے فیس بک یہ دیتا ہے کہ ریچ پیپل بیسڈ آن ایجوکیشن امپلائمنٹ ہاؤس ہولڈ اینڈ لائف اسٹائل. تو ان چیزوں کو آپ نے ڈیموگرافکس میں ٹارگٹ کرنا ہے. تو ایجوکیشن لیول تک آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. لیٹ سے میں ایجوکیشن لیول پہ کلک کرتا ہوں تو آپ کو ڈیموگرافکس میں فیس بک اس حد تک ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے، اس حد تک کیٹیگرائزیشن ہوئی ہے کہ اگر آپ کا پروڈکٹ یا سروسز جو ہے وہ ہائی اسکول گوئنگ کا پروڈکٹ ہے یا یونیورسٹی لیول کا پروڈکٹ ہے تو آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہو ایزیلی. لیٹ سے اگر آپ ماسٹر ڈگری جو ہے ایسے لوگ جنہوں نے ماسٹر ڈگری کیا ہو یا پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں وہ موسٹ پروبیبلی آپ کا پروڈکٹ یا سروس پرچیز کرتے ہیں تو آپ یہاں سے ڈیموگرافک میں یہ چیزیں سلیکٹ کر سکتے ہیں. ایون آپ جو ہے وہ فائنینشیل میں بھی جا کے آپ انکم میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میرا ایڈ دکھاؤ جو کہ جن کی ہاؤس ہولڈ انکم جو ہے وہ 10% ہو یا ہاؤس ہولڈ انکم جو ہے وہ 10 to 25% ہو. اب اس میں 10% سے کیا مراد ہے کہ پیپل ہو لیو ان دا ٹاپ 10% آف US، کہ جو ٹاپ 10% جگہیں ہیں جو بائنگ کیپیبلٹیز والے لوگ ہیں جو کہ US میں جو ٹاپ کے فائنینشیل بیس جو ٹاپ 10% ہے ان لوگوں کو میرا ایڈ آپ دکھاؤ. تو اگر لیٹ سے اگر آپ کوئی مہنگی چیز بیچ رہے ہیں تو آپ یہ آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو ٹاپ 10% کے لوگ ہیں انہیں ہی میرے ایڈ دکھاؤ. تو اس طرح آپ انکم وائز بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہو ڈیموگرافکس میں. یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں ہیں کیونکہ پاکستان کا ڈیٹا اتنا ایکوریٹ نہیں ہے. یہ US اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے آپ یہ انٹرسٹ فیس بک کے پاس یہ کیٹیگرائزیشن ہوئی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈیموگرافکس میں آپ لائف ایونٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اینیورسری، آپ کا کوئی پروڈکٹ ہے اینیورسری سے ریلیٹڈ یا گفٹ سے ریلیٹڈ تو آپ ان چیزوں کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ لائف کے ایونٹس کو. اسی طرح آپ جو ہے ورک امپلائرز انڈسٹریل کے کون سے انڈسٹریز میں لوگ کام کر رہے ہوں تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں ڈیموگرافکس میں. ایون کہ آپ اگر آپ نے پیرنٹس کو ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ بھی ایک ڈیموگرافک ہے. آپ ایک خاص ایریا یا خاص لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ میرڈ ہیں تو وہ ڈیموگرافک کا پارٹ ہوتا ہے. تو آپ پیرنٹس کو اگر آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے پیرنٹس کا ڈیٹا جتنا فیس بک نے کیٹیگرائز کیا ہوتا ہے بیسڈ اپان اس کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے پروڈکٹ یا سروس کے بیس پہ. تو یہ آپ مزید ایکسپلور کر لیں کہ اس میں مزید اور کیا کیا چیزیں ڈیموگرافکس میں ہیں جو کہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب انٹرسٹ میں فیس بک جو ہے وہ ڈفرینٹ انٹرسٹ کے لوگوں کا ڈیٹا فیس بک نے کیٹیگری وائز ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. یہ ڈیٹا فیس بک کے پاس کیسے آتا ہے کیونکہ فیس بک جو ہے وہ ملینز آف پیپل جو ہیں اگر پاکستان میں بات کریں تو یوز کرتے ہیں. تو ڈیلی بیسس پہ ان کا بیہیویئر فیس بک ٹریک کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کن چیزوں میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. لیٹ سے اب انٹرٹینمنٹ والے جو کیٹیگری ہے فیس بک نے ان لوگوں کو اس میں ڈالا ہوگا جو کہ ڈفرینٹ قسم کے فنی ویڈیوز پرینکس ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے ہیں فیس بک پہ یا ایسی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں. تو بیسڈ اپان دیئر جو انٹرسٹ ہوتا ہے بیسڈ اپان کہ وہ فیس بک پہ آ کے کیا چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں، وہ کیا چیزیں دیکھتے ہیں، کیا سرچز کرتے ہیں تو اس بیس پہ فیس بک جو ہے وہ انٹرسٹ لیول پہ چیزوں کو ڈیوائڈ کر رہا ہے. تو یہ سارے آپشن آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے پروڈکٹ یا سروسز کے بیس پہ.
لیٹ سے اگر آپ پیزا بیچ رہے ہیں یا آپ فاسٹ فوڈ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو پھر ان انٹرسٹ میں اگر آپ کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ پھر فوڈ اینڈ ڈرنک میں آؤ گے کہ ایسے لوگ جو کہ فوڈ کے شوقین ہیں، جو کہ زیادہ تر ویڈیوز فوڈ ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو ڈرنک زیادہ یوز کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے پوٹینشیل کلائنٹس بن سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انہی جو انٹرسٹ ہیں انہی کو آپ ٹارگٹ کریں، پھر بھی آپ کو ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی ڈفرینٹ انٹرسٹ لیول پہ، اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں گے بیسڈ اپان ڈیٹا جو آپ کے پاس آیا ہوگا ڈفرینٹ انٹرسٹ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ کون سے انٹرسٹ سے آپ کو اچھے رزلٹ ملے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ٹیسٹنگ بیسڈ ہے۔ لیکن اگر موٹا اگر آپ نے دیکھنا ہے جنرل چیزیں جہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو ہی یوٹیلائز کرتے ہیں سٹارٹ کے لیے۔ تو اس کے بعد تو آپ جتنے بھی انٹرسٹ ہیں وہ ڈیٹا بیس، اگر کوئی انٹرسٹ فوڈ سے ریلیٹڈ ہے، فوڈ کا کوئی بزنس ہے اور آپ نے کوئی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ انٹرسٹ ٹیسٹ کیا اور اس کے ریزلٹس آپ کو اچھے مل رہے ہیں، اچھے پرچیزز، اچھے آرڈرز آ رہے ہیں، تو آپ اس کو ونر ایڈ کنسیڈر کریں گے، نہ کہ فوڈ یا جو ڈرنکس وغیرہ کے جو آڈینس ہیں، کیونکہ وہ آڈینس جو ٹیکنالوجی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آپ کے بزنس کے لیے یوزفل ثابت ہو رہے ہیں، تو آپ نے ٹیسٹنگ کرنی ہے۔ اسی طرح بیہیویئر میں فیس بک جو ہے وہ بیہیویئر چیک کرتا ہے کہ لوگوں کا بیہیویئر کیسا ہے۔ لیٹ سے جو بیہیویئر کو آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر میں فریکوینٹلی ٹریولنگ کرتا ہوں تو یہ میرا ایک بیہیویئر ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، یہ میں اس طرح بیہیو کرتا ہوں کہ میں ریگولر ٹریولنگ کرتا ہوں، تو یہ میرا ایک بیہیویئر کنسیڈر ہوگا، نہ کہ انٹرسٹ ہوگا۔ اب اسی طرح اگر کوئی بندہ جلدی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے تو وہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا، اس کے بیہیویئر میں آ جائے گا کہ ایسے لوگوں کو آپ ٹارگٹ کرو جن کا بیہیویئر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا، وہ زیادہ تیزی کے ساتھ زیادہ جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں نئی چیزوں کو، تو وہ ان کے انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ان کا بیہیویئر ہے۔ تو آپ بیہیویئر وائز بھی جو ہے وہ ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں۔ اب بیہیویئر میں جو فیس بک نے کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے، جس طرح ٹریول کی میں نے اگزامپل دی کہ ٹریول میں جو فریکوینٹ انٹرنیشنل ٹریولرز ہیں یہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن وہ ان کا بیہیویئر ایسا ہے کہ وہ فریکوینٹلی ٹریولنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ موبائل ڈیوائس یوزر کی میں بات کروں تو اس میں ڈفرینٹ آپشنز ہیں۔ آل موبائل ڈیوائسز بائی برانڈ، وہ کون سے لوگ ہیں جو امیزون کنڈل فائر یوز کر رہے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں پیپل ہو آر لائکلی ٹو اون اے کنڈل فائر، جن کے پاس کنڈل فائر ہوگا تو آپ ان لوگوں کو ایڈ دکھاؤ۔ اب ایپل پہ میں کلک کرتا ہوں تو فیس بک ایکسیس موبائل آئی پیڈ 1، ایسے لوگوں کا بیہیویئر، ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کریں جن کا بیہیویئر آئی پیڈ 1 فیس بک وہ آئی پیڈ 1 سے یوز کرتے ہیں، یہ ان کا بیہیویئر ہے، وہ موبائل سے یوز نہیں کرتے بلکہ ٹیبلٹ سے یوز کرتے ہیں، یہ ایک بیہیویئر ہے۔ تو بیہیویئر لیول پہ بھی آپ ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو میں پھر کہوں گا کہ آل اباؤٹ ٹیسٹنگ ہے، آپ نے ڈفرینٹ انٹرسٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے ایڈ سیٹ لیول پہ، اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرے لیے کون سا جو آڈینس ہے وہ سیوٹیبل ہے۔ اس کے بعد لینگویجز جو ہے وہ اگر آپ پاکستان کے لیے ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اردو یا انگلش، یا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ آل لینگویجز کر لیں اسے۔ شو مور آپشن پہ اگر میں جاؤں تو ایڈ آپٹیمائزیشن فار ایڈ ڈیلیوری، اب یہاں پہ جو ایڈ ریکال لفٹ، اب کیونکہ جو کمپین ہے، جو آبجیکٹیو ہے ہمارا وہ برانڈ اویئرنیس کا ہے، تو اس کا جو پیرامیٹر ہے، جو مین ریزلٹ ہے وہ ایڈ ریکال لفٹ، آپ اپنے کسٹمر کے مائنڈ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں، برانڈ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اس کا پیرامیٹر ہے ایڈ ریکال لفٹ۔ فار ایگزامپل 1000 لوگوں کو فیس بک نے آپ کا ایڈ دکھایا، آپ کا برانڈ متعارف کروایا، ان کے سامنے آپ کا ایڈ چلا، تو ایڈ ریکال لفٹ جو ہے لیٹ سے 50، اگر اس کے ریزلٹ میں ایڈ ریکال لفٹ کے ریزلٹ میں 50 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے فیس بک آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے
اپنے جو الگوریدم سے مجھے پتہ چلا ہے کہ جو 50 لوگ ہیں ان 1000 لوگوں میں سے انہیں اگر میں 2 دن کے اندر اندر آپ کے بارے میں دوبارہ ایڈ دکھاؤں تو وہ آپ کو جانیں گے، وہ آپ کو پہچان جائیں گے کہ ہاں یہ ایڈ میں نے دیکھا تھا، اس برانڈ سے میں واقف ہوں۔ تو وہ ڈفرینٹ فیس بک کے فیکٹرز ہیں، سگنلز ہیں جو کہ فیس بک سمجھتا ہے کہ یہ جو آڈینس ہے، یہ جو یوزر ہے جس نے ایڈ دیکھا ہے، اسے اگر میں دوبارہ آپ کا ایڈ دکھاؤں تو وہ اسے ریکال ہو جائے گا۔ تو وہ اس بیس پہ یہ ریزلٹ آپ کو ملتے ہیں کہ کتنے لوگ آپ کے برانڈ سے اویئرنیس انہوں نے حاصل کی۔ تو اسے آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کمپین جو ہے وہ برانڈ اویئرنیس کی ہے۔ مزید جو ہے وہ وین یو آر چارج امپریشن پہ فیس بک آپ کو چارج کرتا ہے، جتنے امپریشنز آپ کو ملیں گے اتنا ہی آپ کو چارج کیا جائے گا۔ تو یہ بھی نان ایڈیٹیبل ہے، اور ڈیلیوری ٹائپ جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے اور دوسرا ایکسیلریٹڈ مین کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تیزی کے ساتھ میرا ایڈ دکھائے، اور سٹینڈرڈ مینز کہ فیس بک اپنے حساب سے وقفے کے ساتھ آپ کا ایڈ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ویزیبل کروائے گا۔ تو یہ ساری سیٹنگز، اس کے بعد پلیسمنٹس کہ آپ جو ہے اپنا ایڈ جو ہے وہ کہاں پہ پلیس کرنا چاہ رہے ہو۔ فیس بک پہ ڈفرینٹ پلیسمنٹس ہیں۔ پلیسمنٹس مینز کہ آپ نیوز فیڈ پہ ایڈ رن کرنا چاہ رہے ہو۔ نیوز فیڈ جو ہے وہ آپ کا فیس بک کا جو ہوم پیج ہوتا ہے جہاں پہ آپ ڈفرینٹ پوسٹ وغیرہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ فیس بک کا نیوز فیڈ ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میرا ایڈ جو ہے وہ صرف نیوز فیڈ میں نظر آئے، تو آپ مینول پلیسمنٹ پہ سلیکٹ کریں گے۔ آٹومیٹک میں یہ ہے کہ جو بھی پلیسمنٹ جو ہے وہ فیس بک کو سیوٹیبل لگے گا وہ آپ کو اس پلیسمنٹ میں آپ کی ایڈ جو ہے وہ ویزیبلٹی کروائے گا۔ تو مینول پلیسمنٹ جو ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز آئیں گے کہ آپ نے اپنا ایڈ جو ہے وہ فیس بک پہ رن کرنا ہے، ڈیفینیٹلی فیس بک تو ہوگا ہی ہوگا، انسٹاگرام پہ بھی رن کرنا ہے، آڈینس نیٹ ورک پہ یا میسنجر پہ۔ تو یہ 3 آپشنز جو ہیں وہ آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ چونکہ آپ فیس بک ایڈ رن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ فیس بک کو لازمی سلیکٹ کریں گے۔ انسٹاگرام، آڈینس نیٹ ورک، میسنجر، اگر ان تینوں میں اگر آپ نہیں رن کرنا چاہ رہے تو اسے آپ ڈی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو عموماً فیس بک یا انسٹاگرام، کیونکہ فیس بک اور انسٹاگرام آپس میں انٹیگریٹ ہو چکے ہیں، تو آپ دونوں میں الاؤ کر دیں کہ آپ انسٹاگرام پہ بھی ایڈ رن کریں۔ تو آڈینس نیٹ ورک جو فیس بک کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ نیٹ ورکس ہیں، جس طرح مختلف قسم کے ایپس وغیرہ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں بھی ہماری ویزیبلٹی ہو تو آپ اسے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میسنجر میں بھی ڈفرینٹ ایڈز نظر آتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میسنجر میں بھی میں ویزیبل ہونا چاہتا ہوں تو آپ نے پھر سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ پلیسمنٹس ہیں۔ فیڈز میں آپ فیس بک نیوز فیڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام سلیکٹ کر سکتے ہیں، مارکیٹ پلیس میں آپ جو ہے وہ ایڈ دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ جس پلیسمنٹ میں بھی آپ ایڈ دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنا امیج یا ویڈیو، اگر آپ امیج یوز کر رہے ہیں تو آپ کا امیج اس پلیسمنٹ کہ جو فیس بک ریکمینڈ کرتا ہے اس کا سائز، اس کے حساب سے آپ کا گرافک ہونا چاہیے۔ اس میں اگر میں فیس بک نیوز فیڈ کی بات کروں تو یہ دیکھیں، وی ریکمینڈ اسکوئر 1:1۔ 1:1 جو ہے وہ مین کہ 180 بائی 180، 1080 بائی 180 کا جو جس میں وڈتھ اور ہائٹ جو ہے وہ برابر ہوں، وہ ایڈ جو ہے وہ پکچر ایڈ ریکمینڈ کرتا ہے فیس بک نیوز فیڈ کے لیے۔ اور اگر آپ کی ویڈیو ہے تو آپ کو 4:5 والی ویڈیو کا جو سائز ہوتا ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے۔ 4:5 مین کہ 1080 پکسل بائی 1350 پکسل، جس کا وڈتھ جو ہے وہ 1080 ہو، اور جو ورٹیکل جو ہائٹ ہے وہ 1350 پکسل ہو۔ تو ایسے آپ کا جو ویڈیو ایڈ ہوگا وہ ورٹیکل نظر آئے گا، اس کا اچھا امپیکٹ پڑے گا آپ کے فیس بک ویزیبلٹی میں، لوگ زیادہ انگیج ہوں گے۔ اگر آپ جو ہے وہ بالکل 1920 بائی 1920 کریں گے تو اس کی وڈتھ زیادہ ہوگی اور ہائٹ کم ہوگی، تو اس میں آپ یوزر اتنا انگیج نہیں ہوتا۔ تو جو فیس بک کی ریکمنڈیشن ہے، جو بھی آپ پلیسمنٹ یوز کریں اس کی ریکمنڈیشن دیکھ لیں، اس
اس حساب سے آپ پھر کریٹو تیار کریں. اگر آپ نیوز فیڈ میں اس کی ریکمنڈیشن کے مطابق نہ کریں اور آپ 1920x1920 کریں تو وہ بھی چل سکتا ہے، لیکن اس کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں آئیں گے. تو آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے. اب لیٹ سے انسٹاگرام سٹوریز پہ آپ ایڈ رن کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ انسٹاگرام سٹوریز پہ اگر آپ 1920x1920 کا گرافک یا ویڈیو یوز کریں گے تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا، کیونکہ جتنی بھی سٹوریز وغیرہ ہیں جس طرح ٹک ٹاک ہو گیا ہے یا فیس بک سٹوری، انسٹاگرام سٹوریز، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ ورٹیکل آپ کو نظر آتا ہے. جو بھی امیج ہو یا ویڈیو ہو وہ ورٹیکل آپ کو نظر آتا ہے. اگر آپ نے ہورزینٹل ویڈیو بنائی ہوئی اور اس میں انسٹاگرام سٹوریز پہ لگا دی تو ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. اس میں آپ نے بس اس ریشو کا خیال کرنا ہے. اگر انسٹاگرام سٹوریز پہ ایڈ رن کرنا ہے تو 19:16 تو آپ نے 1080x1920 مینس کہ جس میں ہائٹ زیادہ اور وڈتھ کم ہو، ورٹیکل امیج یا ویڈیو ہم اسے بولتے ہیں، تو آپ نے اس طرح کا کریٹو تیار کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جس میں آپ ایڈ رن کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ سلیکٹ کر لیں، جو آپ اپنے حساب سے، ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ جس پلیسمنٹ میں چاہتے ہیں تو آپ اسے سلیکٹ کریں اور میک شیور کریں کہ آپ نے اس پلیسمنٹ کے مطابق اپنا گرافک، امیج یا ویڈیو ریڈی کر لیا ہو. شو مور آپشن پہ اگر میں جاؤں تو یہاں پہ ڈیوائسز، اگر آپ ایڈ جو ہے وہ لیٹ سے موبائل پہ ہی رن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ایڈٹ کر سکتے ہیں کہ میں صرف اینڈرائڈ ڈیوائسز پہ جو ہے وہ ایڈ بتانا چاہ رہا ہوں. مینس کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو ایڈ دکھانا چاہ رہے ہو جن لوگوں کے پاس اینڈرائڈ ڈیوائسز جو کہ اینڈرائڈ یوز کر رہے ہیں. اب لیٹ سے آپ آئی فون کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہو، آپ آئی فون نیا ورژن جو آیا ہوا ہے اسے پروموٹ کر رہے ہو، تو ظاہری بات ہے اس کیس میں آپ کے لیے بیسٹ جو سوٹیبل آڈینس ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آئی او ایس ڈیوائسز اونلی، کہ ان لوگوں کے پاس میرا ایڈ نظر آئے جو کہ آلریڈی آئی او ایس یوزرز ہیں، تو ان کی پروبیبلٹی بائی کرنے کی زیادہ ہوگی. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ آلریڈی آئی او ایس یوز کر رہے ہیں، کیا پتہ وہ اپنا جو آئی فون ہے وہ اپ گریڈ کر دیں، تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ والا آپشن ہوگا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس پروڈکٹ یا کس سروسز یا کس آڈینس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہو، اس حساب سے آپ نے یہ سیٹنگز پرفارم کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد جو یہ ہو گیا ہے 8 سیٹ لیول پہ ہماری ساری سیٹنگز ہو گئی ہیں. جب بھی آپ آڈینس سلیکٹ کریں گے یہاں سے تو آپ نے یہ آڈینس ڈیفینیشن یہ آپ کو رینج بتائے گا کہ آپ نے جو آڈینس سلیکٹ کی ہے فیس بک کے پاس اس انٹرسٹ کا کتنا ڈیٹا موجود ہے. تو میک شیور کریں کہ آپ کا جو مارجن ہو وہ گرین میں آئے، گرین میں فال کریں، کہ بالکل اسپیسیفک آپ ٹارگیٹنگ نہ کریں، وہ آپ کو بہت زیادہ کاسٹلی پڑتا ہے. تو ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ گرین پورشن پہ فال کریں، کہ اتنا زیادہ ڈیٹا ہونا چاہیے تاکہ فیس بک کو بھی روم مل جائے کہ وہ آپ کا ایڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھائے تاکہ ڈیٹا آپ کے پاس زیادہ جمع ہو. اگر آپ بالکل اسپیسیفک ہو جائیں گے تو یہ جو نمبر ہے یہ مزید کم ہو جائیں گے اور امپریشنز آپ کو بہت کاسٹلی پڑیں گے. تو آپ نے یہاں پہ دھیان دینا ہے. اس کے بعد اگر میں نیکسٹ پہ کلک کروں گا تو یہ جو ہے یہ ایڈ لیول، یہ کریٹو لیول کی سیٹنگز آ جاتی ہیں. ایڈ لیول پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا فیس بک پیج سلیکٹ کرنا ہے جو کہ آپ نے یوز کرنا ہے فیس بک ایڈورٹائزمنٹ رن کرنے کے لیے. تو آپ یہاں سے اپنا فیس بک ایج سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ ایڈ سیٹ اپ پہ جا کے اگر آپ نئی ویڈیو یا امیج یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کریٹ ایڈ پہ کلک کرنا ہے. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے فیس بک پیج پہ جو آلریڈی جو امیج یا ویڈیو کی فارم میں کوئی پوسٹ موجود ہے آپ اسے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یوز ایگزسٹنگ پوسٹ پہ کلک کریں گے اور وہاں سے اپنا جو ریکوائرڈ جو پوسٹ ہے اس پہ سلیکٹ کریں گے تو وہ جو پوسٹ ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کریٹو کے طور پہ یوز ہوگا. تو اگر آپ نے نیا ایڈ کریٹ کرنا ہے تو آپ نے کریٹ ایڈ پہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ فارمیٹ کا پوچھے گا کہ سنگل امیج یا ویڈیو کی فارم میں ایڈ رن کرنا چاہ رہے ہیں یا کیروسل ایڈ اس فارم میں ہوتا ہے جس میں ڈفرینٹ پروڈکٹ آپ اپنے اسٹور کے سلائڈر کے فارمیٹ میں ایڈ کرتے ہیں.
اس کے بعد کلیکشن ایڈ ہے. کلیکشن ایڈ میں آپ کا اوپر مین جو ویڈیو یا امیج چل رہا ہوتا ہے, جو مین ایڈ ہوتا ہے, جب یوزر اس پہ کلک کر لے تو اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ یوزر کے سامنے آ جاتے ہیں, تو وہ کلیکشن ایڈ ہوتا ہے. تو یوزولی ہم جو نارمل ایڈورٹائزمنٹ کے لیے سنگل امیج اور ویڈیو یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور کیروسل یا کلیکشن جو ہے وہ ای کامرس میں زیادہ یوز ہوتا ہے, جس طرح کوئی شوز کا برانڈ ہے یا کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہو اپنے ای کامرس اسٹور پہ. تو اس کے بعد لیٹ سے میں نے سنگل امیج اور ویڈیو سلیکٹ کر لی ہے. یہاں پہ آلریڈی ویڈیو اویلیبل, امیج اویلیبل ہے, تو یہ آلریڈی سلیکٹڈ ہے. اگر نہ ہوتی تو یہاں پہ آپ براؤز کر کے اپنا امیج جو ہے وہ لے آتے. یہاں پہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ایڈ کریٹ کرنے کے لیے. ایک جو ہوتا ہے وہ پرائمری ٹیکسٹ ہوتا ہے, جو کہ آپ کو یہاں پہ ویزیبل ہوتا ہے. یہ ایڈ اگر آپ لائیو ایڈ دیکھیں تو یہ اس کا پرائمری ٹیکسٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ہے یہ ہیڈ لائن, اسے ہم ہیڈ لائن بولتے ہیں. یہ کیروسل ایڈ میں یہ جو ہے پرائمری ٹیکسٹ, یہ ہیڈ لائن, اور یہ جو بٹن ہے اسے ہم کال ٹو ایکشن بٹن. جو آپ چاہتے ہو کہ یوزر آپ کی ایڈ جب دیکھے تو وہ کوئی ایکشن پرفارم کرے, تو یہ کال ٹو ایکشن بٹن ہے. تو یہ پرائمری ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے, جو کہ آپ کو اس طرح نظر آئے گا پریویو میں. اس کے بعد اگر یہ میسیجز کا ایڈ ہوتا تو یہاں پہ میسیج کا آپشن بھی آتا, کال ٹو ایکشن کے آپشنز بھی آتے. چونکہ یہ ایک برانڈ اویئرنیس کی ویب سائٹ ہے, کوئی کال ٹو ایکشن نہیں ہے, تو یہاں پہ اس طرح جسٹ لائک, کامنٹ اینڈ شیئر کا آپشن ہے. تو اس میں آپ جسٹ پرائمری ٹیکسٹ سلیکٹ کریں گے, جو کہ آپ کو یہاں پہ ویزیبل ہوگا. تو ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے کہ پرائمری ٹیکسٹ جو ہو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کا جو آڈینس ہے وہ دیکھ کے آپ کی جو پوسٹ ہے, جو ایڈ ہے, وہ ایک دفعہ رک کے دیکھے کہ یہ کیا چیز آفر کر رہا ہے. مینس کہ اس میں آپ نے کوئی آفر یا کوئی ایسی چیز, ایسی اٹریکشن والی چیز آپ نے مینشن کی ہو جو کہ یوزر کو, آڈینس کو کمپیل کرے پڑھنے پہ. تو آپ نے پرائمری ٹیکسٹ جو ہے اس میں ایسا پرائمری ٹیکسٹ انکلیوڈ کرنا ہے. ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ جو آپ کا پرائمری ٹیکسٹ ہونا چاہیے, وہ جو آپ کو مین میسیج ہے وہ سی مور سے پہلے کنوے ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ اگر میں اسے ایک دفعہ اور کاپی کروں, اگر آپ بڑا پرائمری ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ پھر ایک سی مور کا آپشن آئے گا, دیکھیں. تو آپ کوشش یہ کریں کہ سی مور سے پہلے آپ کا جو مین میسیج ہے پرائمری ٹیکسٹ میں وہ کنوے ہو جانا چاہیے. تو اس کے بعد مزید آپشنز اس میں اویلیبل نہیں ہیں, چونکہ یہ ایک برانڈ اویئرنیس کی ایک سادی سی کیمپین ہے. تو اس میں یہیں تک آپ ایڈ کاپی سیٹ کر کے آپ نے اینڈ میں جا کے پبلش کر لینا ہے. نیکسٹ جتنی بھی کیٹیگریز ہوں گی اس میں اس لیول پہ, ایڈ لیول پہ اور بھی آپشنز اویلیبل ہوں گے. وہ ہم جب وہ کیمپین رن کریں گے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں مزید کیا آپشنز ہیں, کیا چیزیں آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیٹ سے اگر کنورجن ایڈ ہوتا تو یہاں پہ پکسل کا بھی ذکر ہوتا کہ آپ کون سا ایونٹ جو ہے وہ اس پہ آپٹیمائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ جب ہم اس لیول تک پہنچیں گے, جب اس کیمپین کو ہم رن کریں گے, تو اس وقت میں آپ کو مزید جو آپشنز رہ گئے ہیں وہ بھی بتاؤں گا. تو برانڈ اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ یہیں تک ہے. اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.